إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه المسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، لا تعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، جس کا بیان کرنا، واضح کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ مسلمان اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم کلمہ نبی کائنات علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور نبی کائنات علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے ہم امت محمدیہ کے اندر شامل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اور ایک مسلمان کے لیے ایک چیز کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا مسلمان جو عمل کر رہا ہے، جس طریقے کو اپنا رہا ہے، یا جو بات کہہ رہا ہے، یا جو لوگوں کو سمجھا رہا ہے، جو لوگوں کو بتا رہا ہے، کیا واقعتاً ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، یا نبی کائنات علیہ السلام نے احادیث کے اندر بتائی ہے، کہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میں میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، فرقہ واریت کے اندر نہ پڑو۔ معزز سامعین، محترم بھائیوں، میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنے لگا ہوں، یہ التماس کرنے لگا ہوں کہ محترم بھائیوں، آپ جب بھی کوئی بھی بات قرآن اور حدیث کے حوالے سے کرنے لگیں تو پہلے بہت سوچ بچار کیا کریں، بہت غور و فکر کیا کریں، کیونکہ ہم جب بھی کوئی بھی بات کریں گے قرآن کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات، وہ کام، وہ عمل اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کے پر نازل کیا، یا وحی کے ذریعے حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن مثلہما، الا انی اوتیت القرآن مثلہما، مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل دی گئی ہے۔ ایک قرآن ہے، دوسری حدیث ہے۔ معزز سامعین، ہم جب بھی کوئی بھی بات کریں یا تو وہ قرآن میں ہونی چاہیے یا مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث میں ہونی چاہیے۔ اگر تو ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ہم لوگوں کو عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور جب تک ہم جس کو وہ عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جب تک وہ قرآن اور حدیث کی اس بات پہ عمل کرتا رہے گا، کہنے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ اور اگر ہم نے سنی سنائی بات پہ ادھر سے سن لی، ادھر سے سن لی، اس نے کہہ دی، اس نے کہہ دی، فلاں نے کہا ہے جی، فلاں نے بولا ہے جی، اگر تو میرے محترم بھائیوں ہم ایسے ہی باتیں پھیلاتے رہے، ایسے ہی کہتے رہے، تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، اور پھر جو سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے، آگے بتا دیتا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس کی تحقیق نہیں کرتا، اس کے اوپر غور نہیں کرتا کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں ہے،
اگر نہیں غور کرتا تو وہ قرآن کی بھی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے قرآن کی کلام کی بھی توہین کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین سورۃ حجرات کے اندر 26ویں پارے کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے کلمہ پڑھنے والو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والو، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کیونکہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کی بنیاد پہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو آگے بات کہنا چاہتا ہے، آگے بات بتلانا چاہتا ہے۔ معزز سامعین، ہم جب بھی بات بتائیں، جب بھی بات سمجھائیں، جب بھی کسی کو عمل کرنے کا کہیں، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان پڑھ لیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا جب بھی تمہیں کوئی بات بتائے، کوئی سمجھائے، کوئی عمل کرنے کا کہے، فتبینوا، اس کی تصدیق کرو، تحقیق کرو۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین تو یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم نے عمل کرنا ہے، کسی کام کو اپنانا ہے، کسی طریقے کو، کسی عمل کو اپنانا ہے، فتبینوا، اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جی فلاں نے کہا جی، فلاں نے ایسے کیا جی۔ نہیں میرے محترم بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے ہیں، تو ہماری بنیاد، ہماری نجات، بقا عمل پہ ہے، نیک اعمال پہ ہے۔ اگر ہمارے وہی درست نہ ہوئے، وہی صحیح نہ ہوئے، ہماری نجات کا سبب کون بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ تو معزز سامعین، ہم جب بھی قرآن اور حدیث کی کوئی بھی بات کرنے لگیں، ہمارے اوپر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کریں۔ اگر ہم تصدیق نہیں کرتے، ہم کسی بھی بات کو ویسے پھیلا دیتے ہیں، ویسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے عذاب ہے۔ اگر وہ بات، وہ کام، وہ عمل حدیث میں نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے آگ ہے، نار ہے، جہنم ہے، جو جلا دینے والی ہے، جلسا دینے والی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جلانے والی آگ ہے نا، جو انسان کو جو تکلیف دینے والی آگ ہے، وہ ایک دن میں انسان کی چمڑی کو، انسان کے ماس کو، انسان کے جسم کو 6000 مرتبہ ایک دن میں جلائے گی اور درست کرے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے حدیث موجود ہے، کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میں جس بندے نے کوئی ایسی بات کہی، کوئی ایسا کام کہا، کوئی ایسا عمل کرنے کا کہا، کوئی ایسی حدیث بیان کی، کوئی ایسی بات بیان کی کہ جو نبی علیہ السلام نے نہیں کہی، اور وہ بات کر کے اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اپنی ٹھاٹ بٹھاٹ بنانا چاہتا ہے، اپنا شان و مرتبہ پانا چاہتا ہے، مقام اور شان پانا چاہتا ہے کہ یہ بات کر کے مجھے عزت مل جائے گی، مجھے مقام مل جائے گا، مجھے شان مل جائے گی، لوگوں میں میری عزت بن جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جھوٹی بات کر کے، جھوٹی بات کہہ کے، جھوٹی بات پھیلا کے عزت پاتا ہے، مقام پاتا ہے، شان پاتا ہے، مقعدہ من النار، وہ آگ میں ہے، نار میں ہے، جہنم میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، میں تم اس چیز کے پیچھے چلو، اس چیز کے پیچھے بھاگو، دوڑو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، میں اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نہ چلو، کسی اور کے پیچھے نہ بھاگو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، تھوڑے
تھوڑے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، بہت قلیل لوگ ہیں جو میری نصیحت کو مانتے ہیں۔ معزز سامعین، بہت سارے لوگوں کا ہونا دلیل نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا کہنا دلیل نہیں ہے۔ بدر کے مقام پر 313 تھے، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تھا۔ ایمان والے تھوڑے تھے، اسلام والے تھوڑے تھے، دین کو ماننے والے تھوڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے تھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، میری نصیحت کو، میری بات کو، میرے قرآن کو، میرے فرمان کو، میرے کلام کو تھوڑے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں، چند لوگ۔ تو میرے محترم بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگوں کو اپنی طرف سے جھوٹی موٹی باتیں کہہ کے راضی کر لیں، اطمینان دلا لیں، لیکن جب تک وہ ہماری بات کو پر عمل کرتے رہیں گے، اس کو اپنائے رکھیں گے، اگر وہ غلط راستے پہ چل پڑے، الٹے راستے پہ چل پڑے، ان کو تو گناہ ملے گا، سزا ملے گی، ہمارے لیے بھی وہ گناہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، ہمارے لیے وہ تب تک وہ گناہ ہی لکھا جائے گا جب تک وہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، محترم حضرات، ہم جب بھی کوئی بھی بات کریں، حدیث کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بات جو نبی کائنات علیہ السلام نے ہمیں کہی ہے، ہمیں سمجھائی ہے، ہمیں بتلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، مبارک ہونٹوں کو، پیارے ہونٹوں کو حرکت دی اور اپنے زبان مبارک سے بولا، کہا، فرمایا، وہ ہمارے لیے حدیث، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ بھی مبارک ہیں، زبان بھی مبارک ہے، ان کا فرمان بھی مبارک ہے، اس لیے ان کا حکم بھی ہمارے لیے مبارک ہے اور اس کو ماننا بھی ہمارے لیے مبارک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بہت ہی عزت والا، احترام والا کام۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ کے لیے ہم جب بھی کوئی بھی بات کہیں، کوئی بھی بات خاص طور پہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہم جب بھی بات کرنے لگیں، پہلے غور و فکر کر لیں کیا واقعہ یہ قرآن میں اور حدیث میں ہے کہ نہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، تو کوئی نہ کوئی بات ہر کوئی چھوڑتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے کہ یہ حدیث ہے جی، یہ فرمان ہے جی، یہ اتنی دفعہ کہہ دو جی، اتنی دفعہ لکھ دو جی۔ جو نہیں کہے گا اس کے لیے سزا ہے۔ یہ ساری بکواسات، ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم تصدیق نہیں کرتے، ہم قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، پھر ہم رسوا ہوتے ہیں، اور پھر ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور کل قیامت والے دن بھی مقعدہ من النار، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو معزز سامعین، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ 26واں پارہ ہے، سورۃ الحجرات ہے، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا جب تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئے، کوئی کلام، کوئی جو ہے حدیث لے کر آئے، کوئی بھی بات کہے، کوئی بھی جملہ کہے، کوئی بھی الفاظ بولے، فتبینوا، اس کی تصدیق کر، اس کی تحقیق کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی کہتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جب بھی بات کرنے لگو سوچ لینا، سمجھ لینا، تحقیق کر لینا، تصدیق کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کہنے والا جھوٹ بول کے چلا جائے اور تم بھی آگے جھوٹ ہی پھیلاتے رہو، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم جب بھی احادیث کی بات کرنے لگیں، قرآن کی بات کرنے لگیں، تو ہمیں پہلے تحقیق کرنے،
یہ چند سال پہلے کی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا گاڑی پہ، تو ایک بھائی کچھ بکس گاڑی میں بیچنے کے لیے آیا، میں نے اس سے لی، میں نے کہا بھائی دکھانا، میں ذرا اس کا مطالعہ کر لوں، اس کو پڑھ لو۔ میں نے دیکھا تو میرے محترم بھائیو، جب میں نے اس سے پوچھا نا کہ بھائی یہ جو باتیں اس میں لکھی ہیں کہ قرآن کے کسی پارے میں یا سپارے میں یا کسی صورت میں یہ باتیں مل سکتی ہیں، یا حدیث کی کتابیں جتنی ہیں جیسے کہ بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے اور دیگر کتابیں احادیث کی، کیا ان کتابوں میں یہ باتیں مجھے مل جائیں گی؟ تو واللہ اس بھائی نے مجھے پتا کیا کہا، بہت دکھ، اس نے کہا مولوی صاحب پڑھنی ہے تو پڑھو، نہیں تو واپس کرو۔ اتنی بات میں نے کہی اور اس نے سنی، اور اس کے بعد وہ بھائی مجھے گاڑی میں نظر نہیں آیا۔ اور میرے محترم بھائیو، ہم جب بھی کوئی بھی بات سنیں، کوئی بھی چیز پڑھیں، اس کی تحقیق کر لیں، کیونکہ ہم نے جو عمل کرنا ہے اسی پہ ہماری نجات اور بقا ہے، اسی پہ فیصلہ ہے، اسی پہ جنت اور جہنم ہے۔ اگر تو وہ صحیح ہے تو جنت ہے، اگر وہ غلط ہے تو جہنم ہے۔ اس لیے معزز سامعین، ہم جب بھی قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے لگے، ہمیں کوئی بتائے، ہمیں اس کی تصدیق تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین۔